قائد ہے، اس میں 3 شخص ہیں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ باپ کا کام غلط کرنا ہے، بیٹے کا کام بچانا ہے، اور باپ کا کام نیا بنانا ہے، تجدید کرنا ہے۔ تینوں کی الگ خصوصیات ہیں، تینوں کے الگ کام ہے، لیکن پھر بھی ایک مثالی وحدت کو فروغ دیتے ہیں، اور دعوت ہے کہ سب گھرانے اسی وحدت میں پہنچ جائیں، اسی مثالی وحدت، اسی زندگی کا۔ آج ہم مسیح غلام کے بعد اور بدر کی عید مناتے ہیں۔ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک روٹی ہے، لیکن گندم میں کتنے گوشے ہیں، اور ان سے جو دانے آتے ہیں ان کو پیسا جاتا ہے اور پھر ایک روٹی بنتی ہے۔ اسی طرح کئی انگور جو ہیں ان کو نچوڑا جاتا ہے، پھر یہ روٹی صاف ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم پانی کا دیکھتے ہیں، دانوں کا پیسا جانا، اپنا وجود ختم کرنا، اور اسی طرح دودھ کے جو گوشے ہیں ان کو بھی چڑا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے، اور یہ رس کیا جاتا ہے۔ یہاں پانی شاگرد اور اتحاد کا پیغام ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ کو اور بتاؤں، آج یہ بڑی پرانی عید ہے، اور اس عید کی جو فرمائش ہے وہ خود مسیح غلام نے کی، اور یہ ہے جو کلیسا میں آئے ہیں، لیکن اس عید کے بارے میں خود مسیح غلام نے ایک گیجٹ کی 16 سالہ لڑکی سے کی اوپر سب بیان، اور اس نے گویا میں کہا کہ اگرچہ بات کسی کی کی ہم بات کے آپ کو جانتے ہیں، لیکن جو اہمیت اس کی ہے وہ پھر بعد کے واقعات میں جاتا ہے۔ کہ بعد کے آخری کام میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انداز کے کپڑے پائے جاتے ہیں، اور اس کا بدن جو ہے وہ 10 کی بات میں دکھایا جاتا ہے۔ خوشی جو ہے وہ پل پل میں جو ہے بدل جاتا ہے، اور پھر کام کا اور افسوس کا موسم شروع ہوتا ہے۔ اس لیے جو کسی کو حرکت ہونی چاہیے تو ہو نہیں پاتی، اس لیے اس کے لیے عید کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ 16 سالہ بچی جو ہے لڑکی اپنے بشپ کے پاس گئی 1240 میں، اور بشپ کا نام تھا رابرٹ ڈی فورٹے۔ انہوں نے اس بات کو سنا، اور بیلجیم میں ایک شہر کی جو ڈائسی تھی اس عید کو متعارف کرایا 1240 سے، اور پھر جب وہی بشپ جو ہے وہ بنے مردم کے عالم انہوں نے اس عالم کی سطح پہ ایک بڑی ہمارا دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے کی پہچان ہے وہ اس عید کو منانا ہے۔ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مقدس کامس فائنس نے اس کی ترویج میں
ایک شخص تھا، وہ اس میں یسوع کی حقیقی موجودگی کا منکر تھا، اس کو غائب کیا گیا، اسے تقاضا ہوتا ہے کہ اپنے اگر کسی کہہ رہے تو پھر کہ آنے کے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تیسرا مثال سامنے دے سکتے ہیں، اس کے بعد اور سے فکری بھی جو غلط تعلیم پھیلاتے ہیں، کبھی وہ یسوع کی انسانیت کے منکر ہوتے اور اسے جھوٹ کہتے ہیں، اور کبھی اسے جھوٹ کہتے اور اس کی انسانیت کا کلیسیا کی تعلیم ہے کہ یسوع نے دونوں کامل ہوا ہے اور کامل ایک بڑا قانون جس میں ہم نکالتے ہیں انسان اور سچا، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پھر ایک بڑی کانفرنس ہوئی جس میں بدعتوں کی تعلیم کو رد کیا گیا اور کیتھولک عقیدے کو بنایا گیا اور سکھایا گیا۔ ان میں یروشلم کا مقدس جو ہے وہ نمایاں ہے، اس کی جو تعلیم ہے وہ بھی اس سے آپ کی تعلیم میں پانی کے عمل کو، شراکت کے عمل کو اور حقیقی موجودگی پر زور دیا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا عمل میں بتا چکا ہوں، اس کے بعد اپنے آپ کو توڑتا ہے، اپنی جان سوز کر دیتا ہے